ذکر کریں، دعا کریں، استغفار کریں، تلاوت کریں۔ اکثر اہل علم نے اعتکاف کرنے والے کے لیے پڑھنے پڑھانے کے مشغلے کو ناپسند قرار دیا ہے۔ پڑھنا پڑھانا، حدیث کا درس دینا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے میں حدیث کا بہت بڑا درس دیتے تھے اور ہزاروں لوگ ان کے درس میں آتے تھے، رمضان میں وہ اس درس کو بند کر دیتے تھے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ تو اس طریقے سے علم دین سیکھنا اور سکھانا اپنے آپ میں بہت بڑی عبادت ہے، مگر اعتکاف کا پرپس وہ نہیں ہے۔ تو اگر کچھ ایسی مجلسیں قائم ہو گئیں، اعتکاف میں جو لوگ بیٹھے اس میں کوئی عالم دین بھی ہے، وہ لوگوں کی تربیت کے لیے، اعتکاف والوں کی تربیت کے لیے کچھ درس دے رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک حد تک، ایک لمٹ تک۔ لیکن پورا اعتکاف میں ہم زیادہ تر وقت جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے میں گزاریں یا علماء کی تقریریں سننے میں گزاریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے لیے الگ وقت ہے۔ اعتکاف اللہ کے ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، توبہ استغفار کے لیے، نماز کے لیے، نوافل کے لیے، اس کے لیے ہے۔ تو جو اصل مقصد ہے اعتکاف کا، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ لایانی چیزوں سے بچیں۔ فضول چیزوں سے تو عام حالات میں بھی بچنا ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں زیادہ بچیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بہترین مسلمان وہ ہے جو لایانی چیزوں کو چھوڑ دے۔ زبان سے غلط باتیں نہ نکالیں۔ عام حالات میں تو ایسے بھی حرام ہیں، لیکن اعتکاف میں اور پرہیز کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے اوپر اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ بولے تو اچھی بات بولے، ورنہ خاموش رہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف کی حالت میں گناہوں سے بچیں۔ زبان سے فحش باتیں نکالنا، گالی گلوچ کرنا، غیبت اور چغلی کرنا، ان تمام چیزوں سے دور رہیں۔ اگر اس میں سے کوئی گناہ ہو جائے، اعتکاف تو ہو جائے گا مگر آپ نے اعتکاف کا حق ادا نہیں کیا، تو آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں اگر اس طریقے کا کوئی گناہ آپ سے ہو جائے۔ اعتکاف میں مسجد میں بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے میٹنگ کرنا اور ان سے جو ہے گفتگو کرنا اور اعتکاف کو اس کا ذریعہ بنانا مناسب نہیں ہے۔ اعتکاف کا مقصد تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اگر وہاں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے میٹنگیں ہو رہی ہیں تو پھر یہ اعتکاف کا مقصد اس سے فوت ہو رہا ہے۔ اصل مقصد ہے عبادت کے لیے اپنے آپ کو الگ کر لینا، فارغ ہو جانا۔ اب اگر دوستوں کے ساتھ میٹنگ ہی کرنا تو اعتکاف میں کیوں بیٹھے، باہر ہی رہتے۔ بغیر ضرورت موبائل فون کا استعمال نہ کریں۔ موبائل فون اپنے پاس رکھ سکتے ہیں ضروری چیز کے لیے، گھر سے سحری منگانا ہے، افطار منگانا ہے، کوئی ضروری بات کرنی ہے، کر سکتے ہیں آپ، لیکن اب موبائل رکھے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے آج موبائل کے اندر اتنی بڑی دنیا ہے اور اتنی ساری چیزیں ہیں کہ آپ کس چیز میں انوالو ہوں گے اور کس چیز سے پرہیز کریں گے، یہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے حتی الامکان موبائل کو سائڈ رکھیں اور موبائل کا استعمال نہ کے برابر کریں، صرف ضرورت پڑنے پر کریں۔ ضرورت سے زیادہ نہ سوئیں۔ آپ گھر بار فیملی کو چھوڑ کر کے مسجد میں سونے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ جتنی نیند کی ضرورت ہے اتنا سوئیں۔ یہ نہیں کہ صاحب اعتکاف میں جو ہے آپ 24 گھنٹے کا دن ہے تو 24 میں سے 18 گھنٹہ آپ سوئے ہوئے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ سونا ہے تو آپ گھر پر رہیے، اعتکاف میں مت آئیے۔ کھانے پینے میں بھی اعتدال سے کام لیں۔ بعض لوگ اس لیے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں کہ بہترین ان کو جو ہے سحری کا انتظام ہوگا اور بہترین افطاری کا انتظام ہوگا اور طرح طرح کی چیزیں کھانے کو ملیں گی۔ تو کھانا پینا یہ ایک اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اعتکاف میں مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ پیٹ جب بہت زیادہ بھرا رہے گا تو آپ کو نیند زیادہ آئے گی، جسم زیادہ بھاری رہے گا، آپ اللہ کی عبادت نہیں کر پائیں گے۔ اعتکاف کرنے والا مسجد کی صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھے۔ یہ نہ ہو کہ اس کی ذات سے مسجد میں گندگی ہو، یا اعتکاف کر کے چلا جائے مسجد میں گندگی چھوڑ کے چلا جائے، یہ بالکل قطعاً مناسب بات نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کی فیملی کا کوئی اور کیئر ٹیکر نہیں ہے تو آپ اپنی فیملی کا بندوبست کر کے اعتکاف میں بیٹھے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے، وہاں آپ کی بیوی بیچاری پریشان ہے، آٹا منگانا ہے، تیل منگانا ہے، چاول منگانا ہے۔ آپ اپنے بال بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے بعد آپ اعتکاف میں آئیں۔ بال بچوں کی جو ضروریات ہے وہ فرض ہیں، اعتکاف سنت ہے، سنت کے لیے فرض کو نہیں چھوڑا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ وہ تمام چیزیں اگر پوری کر کے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تب آپ کا اعتکاف صحیح ہوگا۔ بلا ضرورت آپ مسجد سے باہر نہ نکلیں۔ اللہ کے نبی اعتکاف کرتے تھے، آپ کی بیویوں کا حجرہ مسجد سے اٹیچڈ ہے، بھئی مسجد ہی کے اندر ہے نا، مسجد سے اٹیچڈ ہے، مگر آپ بالکل شدید کوئی ضرورت ہوتی تھی تبھی اپنے حجرے میں جاتے تھے، ورنہ نہیں جاتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بال میں کنگھی کروانا ہوتا تھا مجھ سے، تو آپ میرے کمرے میں نہیں آتے تھے، آپ اپنا سر مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، سر جو ہے آپ دروازے میں داخل کر دیتے تھے اور میں دروازے کے اس پار سے آپ کے بالوں میں کنگھی کر دیتی تھی۔ اور آگے کہتی ہیں وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا، آپ اعتکاف کی حالت میں اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے بلا کسی ضرورت کے۔ مسجد میں مثال کے طور پہ لیٹرین کا انتظام نہیں ہے، اب اس کے لیے باہر جانا ضروری ہے۔ مسجد میں غسل کا انتظام نہیں، آدمی ناپاک ہو گیا، رات میں احتلام ہو گیا، تو ظاہر اس کے لیے مسجد کے باہر جانا ضروری ہے۔
تو ایسی کوئی ایمرجنسی ایسنشیل سروس کے لیے بیمار پڑ گیا آپ بالکل جو ہے ڈاکٹر کے یہاں جانا ضروری ہو گیا، اس کے لیے جا سکتا ہے۔ اب لیکن جو عام چیزیں ہیں، اس کا کوئی رشتہ دار بیمار ہو گیا، اب اس کی عیادت کرنا یقیناً ثواب کا کام ہے، مگر آپ اعتکاف میں ہیں، آپ مناسب یہی ہے کہ آپ نہ جائیں، آپ بعد میں چلے جائیں۔ ہاں اگر کوئی بہت ایمرجنسی کیس ہے، آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے اور ایسی خبر آئی کہ بالکل وہ مرنے کی کگار پہ ہے، آپ بس مختصراً اس سے ملاقات کر کے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شدید جہاں ضرورت ہو وہاں اعتکاف میں سے مسجد میں سے نکلا جا سکتا ہے، ورنہ مسجد سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اعتکاف کو باطل کرنے والی کون سی چیزیں، کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ نمبر 1، مسجد سے جان بوجھ کر بلا ضرورت باہر نکلنا۔ بلا ضرورت آپ مسجد سے باہر نکل گئے، آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، مرتد ہو جانا۔ اعتکاف مسلمان کے لیے، اگر کوئی آدمی مرتد ہو جائے اس کا اعتکاف ختم۔ نمبر 3، پاگل پن۔ پاگل کے لیے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے۔ کوئی انسان اعتکاف میں بیٹھا تھا، دماغ خراب ہو گیا، اس کا پاگل ہو گیا، اعتکاف اس کا باطل ہو گیا، وہ باہر جا سکتا ہے۔ نمبر 4، عورت کے لیے حیض اور نفاس۔ اگر دوران اعتکاف اس کو حیض شروع ہو گیا یا نفاس کا خون اگر آ گیا تو وہ اعتکاف جو ہے باطل ہو جائے گا، فوراً اسی وقت جو ہے وہ مسجد چھوڑ دے گی۔ اور اسی طریقے سے بیوی سے ملاقات، جماع، یا اپنے جان بوجھ کر کے کسی ذریعے سے منی کو خارج کرنا۔ اگر آدمی سویا ہے اور نیچرلی اس کو احتلام ہو گیا تو اس سے اعتکاف باطل نہیں ہوگا، لیکن اگر جان بوجھ کر کے کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس سے اس کی منی کا خروج ہوتا ہے تو اس سے اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں اعتکاف کے آداب کے تعلق سے۔ مزید اگر اعتکاف کے تعلق سے کوئی سوال وغیرہ رہے گا تو انشاءاللہ ہم تفسیر کے بعد اس کو دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو، ہمارے جو نوجوان بھائی اعتکاف کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، اللہ ان کو اس ارادے کو ان کے ارادے کو پورا فرمائے اور سنت کے مطابق ان کو اعتکاف کو مکمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس سنت کو، اس بھولی ہوئی سنت کو، بہت سارے محلے ایسے ہوتے ہیں جب کوئی اعتکاف نہیں کرتا، تو یہ اللہ کے رسول کی بڑی تاکیدی سنت ہے۔ ایسا تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ اگر محلے میں کوئی اعتکاف نہیں کرے گا تو سب گنہگار ہوں گے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، مگر اللہ کے رسول کی ایک تاکیدی سنت کو بہرحال چھوڑنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو جہاں لوگ اس سنت سے لاپرواہی کر رہے ہیں، اللہ ان کو اس سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس سنت کو، اعتکاف کو، اس کے پورے آداب اور شرائط کے ساتھ ہم سب کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔